ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی خیر اور برکت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ بڑا قیمتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ تو سمجھیں کہ پہلے 2 عشروں کا بھی سردار ہے، اور نچوڑ ہے پہلے 2 عشروں کا آخری عشرہ، کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے، 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر نہیں بلکہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ چلو کم از کم 100 سال کی عبادت بھی اگر ہم لگا لیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے انسان ہیں جن کو 100 سال کی زندگی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک لیلۃ القدر بھی ہمیں زندگی میں مل گئی تو یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہے بلکہ مرنے کے بعد بھی عبادت کرتے رہے۔ یہ کتنی فضیلت، اور خدا کی قسم کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے تو اتنی عظیم سعادت حاصل کرنے کے لیے اگر یہ 5 راتیں جاگنی بھی پڑیں تو کیا مشکل ہے۔ دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے ہم کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنے مجاہدے کرتے ہیں، تو آخرت کی اتنی بڑی دولت، اور وہ آخرت بھی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور اصل زندگی ہے، اس کے لیے 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتے ہم، کیا مشکل ہے۔ ہاں اگر کسی کی طبیعت کمزور ہو، بوڑھا بیمار ہو، مشکل ہو، تو چلو کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ عام راتوں سے بڑھ کر ذرا اس رات میں جاگ لیا جائے۔ پھر کوئی پتہ نہیں، پھر سال بعد رمضان آنا ہے، پھر خدا جانے یہ بہار ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ تو اس رات جو عبادت کر سکتے ہیں کریں، کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ آپ نوافل پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ کتنی برکت اور فضیلت آتی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ جو عبادت ان راتوں میں کر سکتے ہیں کریں، پھر کوئی پتہ نہیں، پھر سال بعد رمضان آنا ہے، یہاں کل کا پتہ نہیں، پل کا پتہ نہیں، سال اب کیا پتہ کتنے ہمارے پیارے پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال میں ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کو آخری رمضان سمجھ کر، آخری لیلۃ القدر سمجھ کر خوب اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی مسنون ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے عرض کر دوں کہ آخری 10 روز کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مردوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خواتین کو بھی کرنا چاہیے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے
اور خواتین اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کو مخصوص کر لیں، جس میں وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں اس کو مخصوص کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس کمرے کو بمنزلہ مسجد کے سمجھیں، بلا ضرورت اس کمرے سے یہ خواتین باہر نہیں نکلیں گی، مرد حضرات بھی مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گے، یہ اللہ کے مہمان بن جائیں گے اللہ کے گھر میں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں اعتکاف کا ثواب ہر وقت معتکف کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ سو رہا ہے، نماز کا ثواب مل رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور وہ کوئی ضرورت کی بات کر رہا ہے، اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے اور نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ تو دیکھیے کتنی عظیم عبادت یہ اعتکاف ہے، وہ بھی اسی آخری عشرے میں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی کے لیے مشکل ہو رہا ہو 10 روز بیٹھنا، تو اس کے لیے چلو اگر 10 نہیں تو کم از کم جتنے دن بیٹھ سکتے ہیں وہی بیٹھ جائیں، 5 دن بیٹھ جائیں، 3 دن بیٹھ جائیں، چلو کم از کم 1 دن کا ہی نفلی اعتکاف ہو جائے۔ 10 روز سے کم کا جو ہوگا وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ تو اس برکت والے مہینے میں اگر سنت مشکل ہو رہا ہے تو سنت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہیں، تو چلو کم از کم نفلی اعتکاف ہی اپنی ہمت کے مطابق کر لیا جائے، خوب اذکار کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ یہ بڑی ہی قیمتی راتیں ہیں، بڑے ہی قیمتی لمحات ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جی اس مرتبہ ہم سب کو لیلۃ القدر بھی عطا فرما دے، اور اس میں جو جو عبادات ہم کریں اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ بھی عطا فرما دے۔ www.darsequran.com